محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. صلوات اللہم صلی علی اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی متبرک اور مقدس مجلس عزا سے ایک مرتبہ پھر خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے. قرآن پڑھنے والے تشریف فرما ہیں، قرآن سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پر ایمان رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. دیکھیں کہ ان آیتوں میں جن کی میں نے تلاوت کی، پروردگار کیا کہہ رہا ہے. کون اللہ؟ وہ جو خالق ارض و سما ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو اکرم الاکرمین ہے، جو اجود الاجودین ہے، جو ابصر الناظرین ہے، اسمع السامعین ہے، جار المستجیرین ہے. وہ اعلان کر رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ پوری طریقے سے تاریک ہو جائے. واللیل اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ پوری طریقے سے گرم ہو جائے. رات کی قسم، دن کی قسم. وما خلق الذکر والانثی، نر کی قسم، مادے کی قسم. ان سعیکم لشتی، اللہ کہہ رہا ہے انسان تمہاری کوششیں پراگندہ ہیں، بے مقصد ہیں، منتشر ہیں، انتشار کا شکار ہیں، ہے نا. اس کے بعد کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو جو بھی عطا کرے اور تقوی اختیار کرے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکیوں کی تصدیق کرے، تو ہم کیا کریں گے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى،
ہم اسے یسرا تک پہنچا دیں گے۔ یسرا یعنی اچھا انجام، یسرا یعنی نیک انجام۔ تو جو سچائی کے ساتھ نیکیوں کی تصدیق کرے ہم اسے نیک انجام تک پہنچائیں گے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے وَمَن وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَا، لیکن جو کنجوسی دکھائے، جو بخل کرے اور اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سچائیوں کی اچھائیوں کی تکذیب کر دے، جھٹلا دے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اعلان کرتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اسے عسرا تک پہنچائیں گے۔ عسرا یعنی تنگی، عسرا یعنی تکلیف، عسرا یعنی پریشانی۔ تو جو نیکیوں کی تصدیق کرے اس کا انجام بخیر، جو نیکیوں کو جھٹلا دے اس کا انجام بشر، ہے نا؟ آپ نے غور کیا ان آیتوں میں پروردگار نے تقابل کیا ہے، تقابل کیا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ قسمیں کس کی کھائی؟ رات کی کھائی، پھر دن کی کھائی۔ تقابل ہے یا نہیں؟ دن ہے تو مقابلے پر رات ہے، رات ہے تو مقابلے پر دن ہے، اگر سچائی ہے تو مقابلے پر جھوٹ ہے۔ میں قرآن پڑھو، میرا ساتھ دیتے رہنا۔ تقابل دیکھیں، تقابل دیکھیں، دن ہے تو رات مقابلے پر آ گئی، رات ہے تو دن مقابلے پر آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ اگر نر ہے تو مقابلے پر مادہ ہے، اگر سچائی ہے تو مقابلے پر جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب تقابل دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر نر ہے تو مادہ بھی ہے، اگر رات ہے تو دن ہے، اگر عطا ہے تو مقابلے پر کنجوسی ہے، اگر اسرا ہے تو مقابلے پر یسرا ہے، اگر اچھا انجام ہے تو مقابلے پر برا انجام۔ یعنی خدا کی شان نرالی ہے، اس رب کائنات کی شان نرالی ہے، وہ تقابل کرتا ہے، ضدوں کا ذکر کرتا ہے، دن کے مقابلے پر رات، کنجوسی کے مقابلے پر عطا، نر کے مقابلے پر مادہ، سچائی کے مقابلے پر جھوٹ، ہے نا؟ اسی تقابل کو اللہ نے ایک دوسری آیت میں بیان کیا، سورہ اعراف 7واں سورہ، اور اس میں کہا، میرے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے کہا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف۔ میرا ساتھ دیتے رہیے گا، آپ کے ذہنوں کا آمادہ کر رہا ہوں قرآن کی آیتوں کے لیے۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اب میں ٹھہر کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ محمد کا کام یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم دیتا ہے، معروف یعنی اچھائی، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور محمد کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ منکر سے، برائی سے روکتا ہے۔ آپ نے دیکھا تقابل، اگر اچھائی ہے تو مقابلے پر برائی ہے، اگر امر کرتا ہے تو کہیں پر روکتا ہے۔ میرا ساتھ دیتے رہے، اگر یا علی آپ غور کریں، مقام فہم قرآن ہے، اگر معروف ہے تو مقابلے پر منکر ہے، اگر امر کرتا ہے تو مقابلے پر نہیں، روکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور محمد کا کام یہ ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ طیب چیز کو حلال کرے، اور کیا کرے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، نبی کے کلمہ گو بیٹھے ہوئے لطف لیے گا، اور محمد کا کام یہ ہے کہ وہ خبیث چیزوں کو حرام کرے، تو حلال کے مقابلے پر حرام نہیں معلوم، میرا جملہ پہنچا نہیں پہنچا، حلال کے مقابلے پر حرام، طیب کے مقابلے پر خبیث، خبیث کے مقابلے پر طیب۔ محمد کا کام یہ ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے اور خبیث چیزوں کو حرام کرے، ٹھیک ہے نا؟ جمادات میں، جمادات یعنی پتھر، پتھروں میں طیب بھی ہے، خبیث بھی ہے۔ جمادات میں زمین، جمادات ہے نا، زمین ہے، پتھر ہے نا، جمادات میں طیب بھی ہے، خبیث بھی ہے نا؟ جس زمین پر کچھ نہیں اگتا وہ زمین خبیث ہے، جس زمین پر دانا اگے وہ زمین طیب ہے۔ تو جمادات میں طیب بھی ہے، خبیث بھی ہے۔ کس نے بتلایا؟ میرے محمد نے۔ نباتات میں خبیث بھی ہے، طیب بھی ہے نا؟ سارے پھل، سارے درخت کی چیزیں کھائی نہیں جاتی، کچھ زہریلے ہوتی ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ جو زہریلا ہے وہ خبیث ہے، جو میٹھا ہے وہ طیب ہے۔ کس نے بتایا؟ میرے محمد نے۔ تو پتھروں میں بتایا کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ جمادات میں بتایا کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ نباتات میں بتایا کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ تو جب جمادات، نباتات میں محمد بتاتا ہے کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے، تو کیا انسانوں میں نہیں بتائے گا کہ طیب کون ہے، خبیث کون ہے؟ اللہ بابا کے سلامت رہے۔
مولا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی مل کے لگائیں پیچھے والے بھی. اللہ اکبر ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ سارے بولیں یا رسول اللہ. قرآن بول رہا ہے یا رسول اللہ ماشاء اللہ. قرآن بول رہا ہے یا علی مدد. ہمیں فخر ہے, ممبر سے بول رہا ہوں میں اسد جوہری, فخر کرتا ہوں کہ ہم نبی کے امتی ہیں. ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں, ہے نا. ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا نبی کائنات کا سب سے بڑا امام ہے, سب سے بڑا رسول ہے, اور اللہ ضمانت دے رہا ہے, اللہ اعلان کر رہا ہے, وعدہ کر رہا ہے. کیا وعدہ کر رہا ہے؟ سورہ آل عمران کھولیں, تیسرا سورہ, اس میں اللہ کہہ رہا ہے. یہ آیت قصیدہ ہے میرے نبی کی شان میں, لیکن ہر سننے والے کے لیے اسوہ عمل ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. رسول لوگوں سے کہہ دو, اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ہمارے رسول کی پیروی کرو. میرا ساتھ دیتے رہنا ہے, تھکنا نہیں ہے, میرا ہاں کرتے رہنا ہے. اگر خاموش بیٹھیں گے تو میں بھی خاموش ہو جاؤں گا. قل ان کنتم تحبون اللہ, کئی گھنٹوں کا سفر کر کے براہ راست آپ کے سامنے حاضر دے رہا ہوں میں ممبر پر, ہے نا. اور اب براہ راست کئی گھنٹوں کا پھر انشاءاللہ سفر کر کے مجھے دور شہر میں جانا ہے, لیکن میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے. اس آیت سے کچھ پیغام لینا ہے انشاءاللہ, اور پیغام سنانا ہے سارے نبی کے چاہنے والوں کو. قل ان کنتم تحبون اللہ, رسول کہہ دو اگر تمہیں دعویٰ ہے اللہ کی محبت کا, کہ تم اللہ کے محب ہو, اللہ کے محبت کرنے والے ہو, تو دلیل کیا ہے اس کی؟ کیا دلیل ہے؟ فاتبعونی, میرا اتباع کرو, رسول کی پیروی کرو. تو کیا ہوگا؟ ذرا سے آواز تیز کریں. کیا ہوگا اگر رسول کی پیروی کر لو گے, اگر رسول کا اتباع کر لو گے, رسول کو فالو کر لو گے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پوچھیں اللہ سے. کہتا ہے یحببکم اللہ, اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کس کے گناہ بخشے گا؟ جو رسول کی پیروی کرے, جو رسول کا اتباع کرے. اب ضرورت تو نہیں ہے کہ اتباع کے معنی بتاؤں, بچے بیٹھے ان کو کہہ رہا ہوں, کوئی گزرا اس کے نقش قدم بنے اور آپ اس نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھے, اس کا معنی ہے اتباع, اس کے معنی ہے پیروی. ٹھیک ہے نا میرے بچوں, میرے بزرگوں, جو رسول کی پیروی کرے اللہ اس سے محبت کرے, جس سے اللہ محبت کرے اس کے اعمال قبول ہو گئے, جس کے اعمال قبول ہو گئے اس کے گناہ بخش دیے گئے, جس کے گناہ بخشے گئے وہ جنت میں گیا, جو جنت میں گیا وہ نجات پا گیا. تو اساس عمل محبت ہے عبادت کی, بنیادی عمل محبت ہے عبادت کی. یعنی کیا مطلب؟ جسے رسول سے محبت ہوگی وہی تو رسول کا اتباع کرے گا, اور جو رسول کا اتباع کر لے گا اس سے اللہ محبت کرے گا, اور جس سے اللہ محبت کرے گا, اتنی محنت کرنا ضائع نہیں ہونے پائے, جس سے اللہ محبت کرے گا اس کے اعمال قبول ہو جائیں گے, جس کے اعمال قبول ہو جائیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا. تو بنیاد عمل کیا بنی؟ محبت. سلامت رہیں, آپ بولتا میں بیٹھا ہوا ہے خان گڑھ کا, اساسی عمل کیا بنی؟ محبت. بنیادی عمل کیا بنی؟ محبت. یعنی جب روح محبت ہوگی تو زندگی پیدا ہوگی نماز میں. مولا آباد کے حال اٹھانے والوں کو, جب روح محبت ہوگی تو زندگی پیدا ہوگی نماز میں, جب روح محبت ہوگی تو روزہ زندہ ہو جائے گا, جب روح محبت ہوگی تو حج بیدار ہو جائے گا, جب روح محبت ہوگی تو زکوٰۃ پاک ہو جائے گی, جب روح محبت ہوگی تو خمس احساس حق کے امام پیدا کرے گا, جب روح محبت ہوگی تو کردار اپنے مقصد سے وابستہ ہو جائے گا, جب روح محبت ہوگی تو پھر کردار سنور جائے گا, جب روح محبت ہوگی تو دل مومن آباد ہو جائے گا, جب روح محبت ہوگی تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی, جب روح محبت ہوگی تو نماز کے تقدس کو بچایا جائے گا, جب روح محبت ہوگی تو پھر کمانوں کی کڑک تبسم کے سامنے ٹوٹ جائے گی, جب روح محبت ہوگی تو پھر نو کے سنا پر حیات کے مفہوم تلاش کر لیے جائیں گے, جب روح محبت ہوگی تو نو کے سنا پر حیات کے مفہوم تلاش کر لیے جائیں گے, جب روح محبت ہوگی تو مسجدیں آباد ہوں گی, جب روح محبت ہوگی تو نماز عبادتوں کی معراج بن جائے گی, جب روح محبت ہوگی تو پھر سجدہ نماز کی معراج بن جائے گا. اس لیے کہ یہ روح محبت علی کی محبت ہے, یہ روح محبت محمد کی محبت ہے. یہاں ضرورت نہیں ہے کہ پکارا جائے, بلکہ روح محبت اس کیفیت کا نام ہے جس
جس کیفیت نے جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے جنت میں جس کیفیت نے جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے طوفان میں کسی کو نوح بنا دیا تھا، جس کیفیت نے شولوں میں کسی کو خلیل بنا دیا تھا، جس کیفیت نے دربار فرعون میں کسی کو موسیٰ بنا دیا تھا، جس کیفیت نے بیمار ذہنیتوں کے درمیان کسی کو مسیح بنا دیا تھا، جس کیفیت نے سازش کدے ابو جہل ابو لہب ابو سفیان کے درمیان کسی کو آمنہ کا یتیم بنا کر پیغمبر آخر بنا دیا تھا، جس کیفیت نے مرحب کے سامنے کسی کو حیدر کرار بنا دیا تھا، جس کیفیت نے مرحب کے سامنے کسی آواز نہیں آ رہی پیچھے والوں کی، جس کیفیت نے مرحب کے سامنے کسی کو حیدر کرار بنا دیا تھا، جس کیفیت نے جتنا بولو گے میں بولوں گا، جس کیفیت نے شام کے خلقوں کے سامنے کسی کو خلق حسن بنا دیا تھا، جس کیفیت نے ظلم شریعت کے سامنے کسی کو صبر حسین بنا دیا تھا، جس کیفیت نے بغاوتوں کے ماحول میں کسی کو سید الصابرین بنا دیا تھا، جس کیفیت نے جہل کے اندھیروں میں کسی کو فاخر علم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے جھوٹ کی دنیا میں کسی کو جعفر صادق بنا دیا تھا، جس کیفیت نے اپنی منمانی کرنے والوں کے درمیان کسی کو علی رضا بنا دیا تھا، جس کیفیت نے قید و غداب کے ماحول میں کسی کو موسیٰ کاظم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے تقوی میں کسی کو تقی بنا دیا تھا، طہارت میں کسی کو نقی بنا دیا تھا، جس کیفیت نے عسکریت میں کسی کو حسن عسکری بنا دیا تھا، اور جب کیفیت محبت اپنی معراج پر پہنچی تو بندہ خدا نے بھی مظہر اوصاف الہی بن کر وہی رخ اختیار کیا جو رخ خدا کا ہے کہ ہوں تمہارے درمیان نظر نہیں آؤں گا۔ سلامت ہے مولا بابا کا ذرا زور سے بولو، ذرا پچھلے بولو، ذرا اگلے بولو، قرآن پکارے، انجیل پکارے، تورات مل کے سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا آباد رکھے آپ کو سے ماشاءاللہ سلامت رہے آپ لوگ۔ نبی کے چاہتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب قرآن کی آیتیں بھی چل رہی ہیں، نبی کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، تھکے تو نہیں ہے نا؟ میں پھر آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں قرآن مجید کی۔ سورہ مبارکہ ہے انعام میں کہتا ہے اللہ، دیکھو کس شان سے ہدایت کرتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، کہتا ہے جو بھی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ خود کہہ رہا ہے جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ، سلامت رہے آپ کے ماشاءاللہ، آپ کے سبحان اللہ، مولا آباد رکھے آپ کے ناروں کو۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، قرآن بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، سورہ انعام بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، اور اللہ جس کو گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے نا، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ انسان آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، اور اب مجھے اجازت دیں کہ میں پھر قرآن مجید کی آیت پڑھوں، سورہ نحل 16واں سورہ ہے نا، اور اس سورہ کی آیت وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، جس نے بھی اپنا سینہ کفر کے لیے کھولا اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے۔ لائیں قرآن میں آپ کو دکھاؤں آیت نکال کے، سورہ انعام، سورہ نحل، اور جب میں نے پھر قرآن کھولا تو پھر ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ انعام کی آیت پڑھی، میں نے آپ کے سامنے بھی سورہ نحل کی آیت پڑھی، اور اب پھر پروردگار کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ جس کریم اللہ ارحم الراحمین اللہ وہ کہتا ہے، ارحم اکرم الاکرمین اللہ وہ کہتا ہے کہ اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، فہو علی نور من ربہ، وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ اپنے رب کے پاس سے نور کا حامل ہوتا ہے۔
سلامت رہے. قرآن بول رہا ہے, تو یہ میں نہیں بول رہا ہوں, قرآن بول رہا ہے. میرے لیے بھی نصیحت, آپ کے بھی نصیحت. اور اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں, تھکنا نہیں ہے میرے ساتھ دینا. میں کیوں پڑھ رہا ہوں یہ آیتیں, ابھی اندازہ ہوگا آپ کی رگوں سے انشاءاللہ ولایت علی پھوٹے گی. یہاں سے آخر تک پنڈال میں بیٹھے ہوئے ایک ایک سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں جملہ میں. اور اب سورہ پروردگار, اب پھر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ یونس کے اندر 10ویں سورہ کے اندر, یا ایھا الناس, اے انسانوں, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو پیغام آیا اس میں موعظہ بھی ہے, یعنی نصیحت بھی ہے, اور کیا ہے, قرآن بول رہا ہے, اور کیا ہے, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, اور اس میں سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ بول رہا ہے, اللہ بول رہا ہے, مالک بول رہا ہے, قرآن نے بول رہا ہے نا. ہم نے جو کتاب اتاری, ہم نے جو پیغام دیا, ہم نے جو قرآن دیا, ہم نے جو میسج دیا, اس میں موعظہ بھی ہے, نصیحت بھی ہے. پڑھو, نصیحت حاصل کرو, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, عالمین کے لیے بھی, اور اس میں سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. میں نے 4-5 مقامات سے آپ کو آیتیں سنائی ہے نا, جس میں لفظ آیا صدر کا, سواد دال رے. صدر کسے کہتے ہیں عربی میں, سینے کو, ہے نا. اب میرے سامنے اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے انسان کو دل بھی دیا اور سینہ بھی دیا, دونوں کا اپنا مقام ہے. اتنی آیتیں پڑھنی ہیں, ذہن آمادہ ہے, ایک اشارہ کرنا ہے مجھے, ہے نا. دل کا اپنا مقام ہے, سینے کا اپنا مقام ہے. دونوں میں کیا فرق ہے, ایک جملے میں بیان کر دوں. دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. بات رکھے, میں مثال دے دوں, پیچھے والے میرے ساتھ دیتے رہنا, سلامت ہے آپ کے ہاتھ میں نا. میں مثال دے دوں, میں نے جملہ کہا کیا, اس جملے کو ذرا سا کھول دوں میں. یہ علاقہ کون سا ہے, خان گڑھ, ہے نا. اب یہاں پہ بینک تو ہوں گے, ٹھیک ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے جملہ. اچھا, 2 بجے رات کو میں کسی بینک کے باہر کھڑا تھا, ٹھیک ہے نا. آپ نے سلام کیا, میں نے جواب دیا, کہنے کہ جناب یہاں کیا کر رہے ہیں, یہاں کیا کر رہے ہیں کھڑے ہو کر. میں نے کہا جناب بینک کا خزانہ, اس میں انسان مال جمع کراتا ہے یا نہیں. آپ نے کہا بالکل کراتا ہے. پھر میں نے کہا میں آیا ہوں یہاں پر اپنا مال جمع کرانے کے لیے بینک کے خزانے میں. آپ نے کہا جمع کرا دیا یا نہیں. میں نے کہا ٹائم دیکھیں 2 بج رہا ہے, اس تک جانے کا دروازہ بند ہے. ذرا مل کے ساتھ چلے, ذرا مجھے بیٹھا ہوگا, آواز نہیں آ رہی مجھے, آپ بولیں گے تو مزہ آئے گا. کہنے کہ جناب مال جمع کرا دیا. میں نے کہا جناب ٹائم دیکھیں, کل 2 بج رہا رات کا. میں نے کہا کریں ہوا کیا. میں نے کہا وہاں تک جانے کا دروازہ بند ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ معرفت کے قبول کرنے کے لیے زمانہ بھی دیکھنا پڑتا ہے, مکان بھی دیکھنا پڑتا ہے. معرفت کو قبول کرنے کے لیے وقت بھی دیکھنا پڑے گا, زمان بھی دیکھنا پڑے گا, مکان بھی دیکھنا پڑے گا. تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دل ہے مرکز, میرا ساتھ دیتے رہنا, دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. اب ذرا قرآن سے پوچھو کہ شیطان حملہ کہاں کرتا ہے, شیطان حملہ کہاں کرتا ہے. قرآن نے بڑا واضح طور پہ اعلان کیا, قل اعوذ برب الناس. رسول کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس کی, ملک الناس کی, الہ الناس کی. کس سے پناہ مانگتا ہوں, من شر الوسواس الخناس الذی, اس شیطان مردود سے جو یوسوس فی صدور الناس, جو سینے میں وسوسہ پیدا کر کے معرفت کو دل تک جانے سے روکتا ہے. تو شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں ہوتا, دروازے پہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت ہے بھائی, ایسا نہیں ہے, مزہ نہیں آئے مجھے. قل اعوذ برب الناس, مل کے چلے, جو نہیں بولا ہے میرے ساتھ بولے گا. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان چاہتا یہ ہے کہ سینے میں, صدر میں, صدر کی جمع ہے صدور. شیطان چاہتا کیا ہے کہ وہ سینے میں وسوسہ پیدا کر کے شک ڈال کر معرفت الہی کو دل تک جانے سے روک دے. تو قرآن نے بتا دیا نا علی والوں, آخری آدمی تک, کہ شیطان کا حملہ مرکز میں نہیں ہوتا, شیطان کا حملہ دروازے پر ہوتا ہے. اب مجھے نبی کی حدیث یاد آئی, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. اب جو بھی علم نبی کے دروازے پہ حملہ کرے وہ اپنے زمانے کا شیطان ہے. ایسا نہیں, نعرہ حیدری. کیا مت ہے, مل کے لگا, مل کے لگا. سلامت رہے, علیم مولا, سب بولے, سب بولے, ماشاءاللہ. یا
علی یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہے. یہ جملہ میں نے تو نہیں کہا نا, میرے پیارے نبی نے کہا ہے نا. کس نبی نے کہا؟ کس نبی نے کہا جو سارے انبیاء سے افضل؟ کہنے کہ میں علم کا کیا ہوں؟ مدینہ ہوں, یعنی شہر ہوں. بس یہ کہا نہیں, وہ علی بابوہا. نہیں معلوم تھاکے ہیں یا سب بیدار ہیں؟ سب بولیں گے میرے ساتھ ساتھ. مجھے احساس ہے کہ کافی دیر سے بیٹھے ہوں گے آپ. میں علم کا, دیکھو ہر جملہ تیز نہیں بولا جاتا, کچھ جملے آہستہ سے بولتے ہیں نا, لیکن اس کو پرواز دینی ہوتی ہے. میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ ہے. یہ کہتے ہیں جناب یہ علی والے عجیب ہیں, ہر وقت جب بات کرتے ہیں تو علی کا ذکر کرتے ہیں. مجلس میں علی ہے, جشن میں علی ہے, ممبر پہ علی ہے, مسجد میں علی ہے, گھر میں علی ہے, ہر جگہ پہ علی کا ذکر کرتے رہتے ہیں, ہے نا. اچھا تو بھائی اب علی کا ذکر نہ کریں تو کیا, کیوں نہ کریں؟ ہمارے نبی نے تو کہا تھا نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے نا. سائل کو, مانگنے والے کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ دروازے ہی سے تو ملتا ہے. مولا آباد رکھیں. سلامت رہے. مل کے بولیں علی علی ماشاء اللہ. علی علی خوش ہو رہے ہیں علی کے نام سے. پڑھوں اور یا نہیں پڑھوں؟ بولتے رہا کریں ذرا, تھک کے نہ بیٹھے ہیں. پڑھنے کا مقصد, میں یہاں پہ آیا ہوں, ٹی وی پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ظاہر ہے کہ جو ہے وہ طریقہ الگ ہے, سب تک دیکھتے ہیں نا. لیکن جب ممبر پہ بیٹھے ہوئے سامنے لائیو مجلس ہو رہی ہے اور علی والے سن رہے ہیں, اتنا مجمع آ گیا تو دل چاہ رہا ہے کہ پھر علی والوں کے سامنے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤ, ٹھیک ہے نا. قرآن میں اللہ نے, میرے پروردگار نے, رب کائنات نے بار بار یہ اعلان کیا, ہدایت میں کرتا ہوں, ہادی میں بھیجتا ہوں, ہے نا. ہم نے رسول کو بھیجا, ہم نے محمد کو بھیجا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, ہے نا. ہم نے رسول کو بھیجا, ہم نے نذیر بنا کے بھیجا. اب میرا ساتھ دیتے رہنا, کوئی آیتیں پڑھنا ہوتی ہیں, اس کے بعد کوئی رزلٹ نکالنا ہوتا ہے. آپ میرا ساتھ دیتے ہیں تو جملے آسان ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا تو اب کہ میں نے قرآن کھولا تو اس میں آیت ملی. اللہ کہتا ہے انا علینا للہدی, بے شک ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے. ہدایت میں کروں گا, ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ ہدایت تو میں کروں گا. جب میں نے قرآن پھر کھولا تو اس میں سورہ بقرہ میں لکھا تھا ہدی للمتقین, یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. پھر میں نے قرآن کھولا, پھر آیت نکلی ہدی للناس, یہ قرآن ہدایت ہے پورے انسانوں کے لیے. پھر میں نے قرآن کھولا, پھر قرآن کی آیت نکلی وہدی ورحمہ لقوم یؤمنون, یہ قرآن ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے. تو لوگوں کے لیے بھی ہدایت, انسانیت کے لیے بھی ہدایت, متقیوں کے لیے بھی ہدایت, ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت, صاحبان ایمان کے لیے بھی ہدایت, ہے نا. اب جب میں نے قرآن کی آیتیں مختلف کھولی, ہے نا, تو دیکھیں کس شان سے پروردگار نے اپنے آنے والے ہادیوں کا تعارف کرایا کہ ہادی ہم بھیجیں گے, رسول ہم بھیجیں گے, کتابیں ہم نازل کریں گے. توریت ہم نے اتاری, زبور ہم نے اتاری, انجیل ہم نے اتاری, قرآن ہم نے نازل کیا. اب آواز دی پروردگار نے سورہ ہود کے اندر 11واں سورہ, اور اس کی بڑی فیصلہ کن آیت ہے افمن کانا علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. ذرا طویل آیت ہے, ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا. میں ایک جملہ پہلے کہہ دوں, میں آیت ذرا طویل ہے, ایک ہی آیت ہے, میں 4 آیتیں نہیں پڑھ رہا, ایک آیت پڑھ رہا ہوں. تھوڑی طویل آیت ہے لیکن آیت میں جو پیغام ہے, میرا فرض ہے کہ وہ پیغام آپ کو ہدیہ کروں, ہے نا. اب ہدایت اللہ کرے گا, ہادی اللہ بھیجے گا. قرآن کہتا ہے کہ پوری کتاب ہدایت ہے, یہ پوری کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے, مومنوں کے لیے, انسانوں کے لیے, ہے نا. اب آپ قرآن کی آیتیں کھولیں تو سورہ ہود میں مجھے ایک آیت ملی جس میں اللہ نے اس شان سے اپنے آنے والے ہادیوں کو تعارف کرایا. کہتا ہے افمن کانا, ایک جملہ میں رک جا رہا ہوں, بار بار آپ سے اپیل کر رہا ہوں, بڑا قیمتی جملہ ہے, ترجمہ کروں گا, ترجمے کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے. افمن کانا علی بینۃ من ربہ, کہتا ہے کہ ایک وہ ہے جو اپنے رب کے پاس سے بینہ لے کر آیا. ایک وہ ہے جو اپنے رب کے, ہاں کرنا ذرا منہ سے بولنا ہے, ایک وہ ہے جو اپنے رب کے پاس سے بینہ لے کر آیا, ٹھیک ہے نا. بس ایک ہی آیا نہیں, آیت آگے بڑھی وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور دوسرا وہ ہے جو اس بینے والے کا گواہ بن کر آیا. سلامت رہے, بھلا آباد رکھیں.
قرآن کھولو, ابھی میں کل بھی آؤں گا انشاءاللہ, قرآن کھول کے آیت نکالو. یہ خدا کی قسم یہ اگر جملہ پہنچ جائے بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. میں کچھ نہیں پڑھ رہا, میں ترجمہ کر رہا ہوں صرف, اور رک جا رہا ہوں تاکہ جملہ آپ کے ذہن میں آ جائے. کیا کہا اللہ نے؟ ایک وہ ہے جو بینہ لے کر آیا, بینہ یعنی معجزہ, بینہ یعنی معجزہ, ٹھیک ہے نا. دوسرا کون ہے؟ جو اس بینے والے کا شاہد ہے. شاہد کے معنی گواہ. آیا آیت ختم ہو گئی؟ نہیں, میں نے کہا تھا آیت بڑھی ہے, آیت آگے بڑھی. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ کتاب موسیٰ, اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی ہے جس میں اس کے آنے کا ذکر ہے. یہ دونوں کون ہیں؟ دونوں کون ہیں؟ ایک بینے والا ہے اور ایک اس کا گواہ ہے. یہ دونوں کون ہیں؟ اللہ نے نام نہیں لیے, کہتا ہے اماماً و رحمہ. ان میں کا ایک امام ہے, دوسرا رحمت ہے. آباد رکھے مولا, آباد ذرا سب مل کے ساتھ چلو. علی والے میں رک جا رہا ہوں, ذرا مل کے ساتھ چلیں. ابھی بھی پوچھ رہا, آواز نہیں آ رہی مجھے, سامنے والے خاموش بیٹھ جا رہے, تو تھک تو نہیں رہے, جملہ مشکل تو نہیں ہو رہا, جملوں کا پرواز یا کرے تو مجھے بیٹھا ہوا ہے. ان میں کا ایک امام ہے, دوسرا رحمت ہے. اماماً و رحمہ, ایک ترجمہ کر رہا ہوں میں, بہت ترجمے سے اس آیت کے. اماماً و رحمہ, ان میں کا ایک امام ہے, دوسرا رحمت ہے. جو گواہ ہے وہ امام ہے, اور جس کا گواہ ہے وہ رحمت ہے. اولئک یؤمنون بہ, آیت آگے بڑھی تو اب وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس گواہ پر یا اس گواہی پر یا ان دونوں پر, اور اب قرآن نے آگے بڑھ کے کہا وَمَن یکفر بہ من الاحزاب. تو اب ترجمہ سننا, تو جو بھی گروہوں میں سے, حزبوں میں سے, فرقوں میں سے, جماعتوں میں سے جو بھی اس گواہ کا انکار کرے گا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ, تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے, مولا آباد رکھے. اور مل کے سارے آ جائے, ذرا فیصلہ ہو جائے. جو بھی اس گواہ کا انکار کرے گا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ, تو یقیناً نار جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, اور رسول اس بارے میں تردد نہ کرنا, یعنی لوگوں کو بتلاؤ کہ ہم نے جو بیان کیا ہے نا گواہ کے بارے میں, اس بارے میں ذرا بھی شک نہ کریں, ذرا بھی تردد نہ کریں. إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, ہم نے جو گواہ کے بارے میں کہا ہے. علی والوں, نبی والوں, پوری طاقت لگاؤ. ابھی تک مجھے آدھا مجمع میرا ساتھ دے رہا ہے, آدھا مجمع ساتھ نہیں دے رہا. جملہ قرآن کا ہے, میرا نہیں ہے, اللہ کا پیغام ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. مولا مجھے تاثیر دے کے جملہ ظاہر ہونے پائے. إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, ہم نے جو اپنے رسول سے کہلوایا, یہ رسول نے خود نہیں کہا, یہ تو رسول تم بتا دو کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے فیصلہ ہے, حق ہے کہ جو بھی گواہ کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ, لیکن ہم جانتے ہیں کہ اکثریت ایمان نہیں لائے گی. میں نے آیت کا ترجمہ کر دیا. کیا کہا اللہ نے؟ ایک ہے بینے والا, دوسرا ہے اس کا گواہ. بینے سے مراد ہے قرآن, تو ایک ہے محمد جو قرآن لے کر آیا, اور دوسرا ہے اس کا گواہ, محمد کا گواہ ہے. محمد کا گواہ کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے بس اس کی نشانی بتائی کہ وہ یتلو ہے. گواہ کی نشانی کیا ہے؟ یتلو. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, وہ جو شاہد ہے, وہ جو گواہ ہے, اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ یتلو ہے. میں آسان کر دوں ذرا آپ کے سامنے. دیکھیں یتلو جو ہے نا, عربی میں جو آیا ہے, یہ کہلاتا ہے عربی میں فعل. اچھا, اردو سیکھتے ہیں جب بچپن میں جا کے, یا بچوں کو سکھاتے ہیں اردو قاعدے کے اندر, ہے نا, زبان سکھاتے ہیں, تو ایک طرف لکھ دیتے ہیں جناب مصدر, اور ایک طرف لکھتے ہیں, بچے سے کہتے ہیں اب اس سے فعل بناؤ. فعل کی تین قسمیں ہیں, ماضی, حال. بولتے رہے گا میرے ساتھ ساتھ, پیچھے والوں تھک تو نہیں رہے ہو. بچے کو آپ نے کہا جناب فعل بناؤ, اس کا کس سے بناؤں؟ آپ نے ایک طرف مصدر لکھ دیے, مصدر ایک طرف لگا دیا, بورڈ پہ لکھ دیا مصدر. اس نے کہا بھائی مصدر بتائیں کیا ہے؟ آپ نے مصدر لکھ دیا بولنا. بچے نے پوچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے کہا یہ مصدر ہے بولنا. اب آپ نے بتایا اس کو اس بولنے سے فعل بنے گا. اس میں کیسے بنے گا؟ آپ نے کہا میں بولتا ہوں, آپ بول چکے, وہ بولیں گے. بچہ خوش ہو گیا کہ بولنا سلامت رہے, میرا ساتھ دیتے رہے گا. یہ جملہ اگر یہ سمجھا سکا تو انشاءاللہ آیت کا پیغام ہدیہ ہو جائے گا. بچہ خوش ہو گیا, اس نے کہا میرے سمجھ میں آ گیا, بولنا مصدر ہے, اور اس سے جو فعل بنتا ہے وہ ہے میں بول چکا ماضی, میں بول رہا ہوں حال, آپ بولیں گے مستقبل, ہے نا. یہ سارے کے سارے فعل کس سے نکلے؟ مصدر سے. مصدر کیا تھا اس کا؟ بولنا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا, بچے کو سمجھ میں آ گیا. اب بچے نے خود سے لکھا کھانا,
آپ نے پوچھا یہ کیا لکھا؟ اس کا مصدر کھانا مصدر. اب آپ نے کہا جناب اس سے فعل بناؤ ماضی حال مستقبل. بچے نے آسانی سے بتا دیا. کہتا میں کھانا کھا چکا, آپ کھانا کھا رہے ہیں, وہ کھانا کھائیں گے. پوچھنے والے نے پوچھا جناب یہ کیا کیا؟ کیا کھانا مصدر ہے اور اس سے یہ تینوں فعل بنے ماضی حال مستقبل. تو اب سمجھ میں آ گیا. سمجھ یہ مثال میں کیوں دے رہا تھا کہ مصدر وہ ہے جس سے فعل بنتا ہے, مصدر وہ ہے جس سے فعل بنتا ہے نا. اب اللہ نے نبی کے گواہ کی جو پہچان بتائی اس میں نام نہیں لیا. اللہ نے کہا یتلو, یتلو ہے یتلو ہے فعل اور فعل بنتا ہے مصدر سے. اب لغت عرب میں ڈھونڈے کہ یتلو کا مصدر کیا ہے. جو مصدر کے معنی ہوں گے وہی یتلو کے ہوں گے اور وہی گواہ ہوگا. نہیں ابھی میرا ساتھ دے, میرا ساتھ دے, ذرا تھکے نہیں. یہ اتنا باریک جملہ ہے, میں نے کہا اب محنت کر لی میں نے. علی والوں پیچھے آواز آ رہی ہے؟ سب خاموش بیٹھے ہوئے, آواز نہیں آ رہی ہے. پوری طاقت لگائی گا میرے ساتھ ساتھ. میں کیا بول رہا تھا ابھی کہ فعل بنتا ہے مصدر سے, ہے نا. جیسے کھانا پینا بولنا عربی میں بھی ایسا ہی ہے, فعل بنتا ہے مصدر سے. اللہ نے نبی کے گواہ کی پہچان یہ بتائی, نام نہیں لیا. کہنے لگا کہ وہ یتلو ہے. یتلو ہے عربی میں فعل, اور ابھی ہم نے طے کیا تھا کہ فعل بنتا ہے مصدر سے. تو اب یتلو کا مصدر نکالے. جو معنی یتلو کے مصدر کے ہوں گے وہی یتلو کے ہوں گے اور وہی گواہ ہوگا. جانتے لغت عرب میں مجھے یتلو کے دو مصدر ملے. یتلو بنا ہے طلوعن سے, یتلو بنا ہے طلوعن سے. طلوعن کے معنی بتاؤں. طلوعن کے معنی کسی کے پیچھے پیچھے ایسے آنا کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو. یعنی قرآن نے بتا دیا کہ جو فاصلے پر ہو وہ گواہ نہیں بنتا, جو بلا فصل ہو وہ گواہ بنتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہے, مولا بات رکھے. مل کے سارے ماشاءاللہ. کچھ نے بولا, کچھ نے کا جواب نہیں دیا ہے. میں تو آگے پڑھنا چاہ رہا تھا, نہیں معلوم آپ پر سنیں گے یا نہیں سنیں گے. مولا بات رکھے. سبحان اللہ کی آواز آئی ہے نا. ان آوازوں کو اللہ سلامت رکھے, آپ کے ہاتھوں کو اللہ سلامت رکھے. میں اتنی باریک بات آپ کو سمجھا سکا اور آپ نے پورا ذہن لگایا اس کو سمجھنے میں, ہے نا. تو کیا نتیجہ نکلا اب تک کی گفتگو کا؟ ایک آیت پڑھ رہا ہوں میں, ابھی ایک آیت سے باہر نہیں گیا, ہے نا. سورہ ہود کی اس آیت میں کیا کہا اللہ نے؟ ایک وہ ہے جو بینہ لے کر آیا. بینہ سے مراد کیا تھا؟ معجزہ قرآن, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا وہ تھا جو بینے والے کا کیا بن کر آیا؟ بولے بھائی سارے بولے, کیا بن کے آیا؟ گواہ, ہے نا. اللہ نے گواہ کا نام نہیں لیا. میرا ساتھ دیے گا ذرا, پوری طاقت لگائیں. آپ اگر سب بولیں گے نا انشاءاللہ تو پیچھے والے ماشاءاللہ بول رہے ہیں, علی کے چاہنے والے سب سارے مل کے بول رہے ہیں, ذرا اور مزہ آئے گا پڑھنے میں بھی سننے میں بھی. اب سب کو مل کے بولنا ہے نا. اللہ نے نبی کے گواہ کی پہچان جو بتائی اس کا نام نہیں لیا. کہنے لگا وہ یتلو ہے, اور یتلو بنتا ہے فعل سے, مسئلہ حل. یتلو بنتا ہے مصدر سے, ہے نا. یتلو فعل ہے اور بڑا مسئلہ حل ہو گیا. یتلو کا ایک مصدر تھا طلوعن. طلوعن کے معنی کیا تھے؟ کسی کے پیچھے پیچھے آنا, چلنا. کس طریقے سے؟ ایسے چلنا کہ درمیان میں کوئی گیپ نہ ہے, درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہے نا. یہ ایک ترجمہ تھا, یہ ایک مصدر تھا. اور یتلو کا ایک دوسرا مصدر بھی ہے. وہ دوسرا مصدر بڑا آسان سا ہے, سب نے سنا ہے, سب کو معلوم ہے, لیکن لغت میں رکھا ہے تو میں بیان کر رہا ہوں اور اب ترجمہ بدل جائے گا. یتلو کا ایک مصدر تو طلوعن تھا اور یتلو کا دوسرا مصدر ہے تلاوتن. یتلو کا بولو نہیں, یتلو کا دوسرا مصدر کیا ہے؟ کیا ہے؟ ذرا ہوں کرے, زور سے بولے ذرا. یتلو کا دوسرا مصدر کیا ہے؟ تلاوتن, ہے نا. تلاوت کے معنی کیا ہے؟ تلاوت کا کیا معنی ہے؟ کچھ پڑھنا, کچھ سنانا. آپ کہتے ہیں تلاوت کر رہے ہیں, یعنی کیا مطلب؟ کچھ پڑھ رہے ہیں, کچھ سنا رہے ہیں, ہے نا. تو آپ مجھے بتاؤ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ اتنے بیدار خان گھر والے بیٹھے ہوئے, اب ضرورت نہیں کہ میں ایکسپلینیشن زیادہ بیان کروں, ہے نا. اب ترجمہ خود کر لو. افمن کان علی بینۃ من ربہ, پوری بیداری کے ساتھ. ایک محمد ہے جو قرآن لے کر آیا, وہ یتلو ہو, اور دوسرا محمد کا وہ گواہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیچھے والے سارے ہاتھ کھول کے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ذرا, ہے نا. میں نے کہا جناب یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے کر دیا کہ وہ محمد کا گواہ قرآن پڑھتا ہے؟ آپ نے کہا ابھی تو آپ نے طے کیا تھا کہ یتلو کا ایک مصدر ہے تلاوتن, اور تلاوت کے معنی ہے کچھ پڑھنا. میں نے کہا بہت شکریہ, بالکل صحیح ترجمہ کیا آپ نے کہ محمد کا گواہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے. لیکن کوئی اٹھ کر یہ کنفیوژن ڈال سکتا ہے, کوئی اٹھ کر یہ سوال کر سکتا ہے کہ قرآن تو میں بھی پڑھتا ہوں, قرآن تو آپ بھی پڑھتے ہیں, قرآن تو حافظ بھی پڑھتا ہے, قرآن
بخاری بھی پڑھتا ہے، قرآن تو امتی پڑھتا ہے، اور جو پہچان جو صفت سب میں پائی جائے وہ کسی کی پہچان نہیں بنتی، اور قرآن نے محمد کے گواہ کی پہچان یہ بتائی کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ ہے کوئی ایسی تلاوت جو اس گواہ کے علاوہ کوئی نہ کر سکا، ہے کوئی، بولو نہیں والو، ہے کوئی ایسی تلاوت جو اس گواہ کے علاوہ کوئی نہ کر سکا. اس لیے تلاوت تو میں بھی کر رہا ہوں، تلاوت تو آپ بھی کر رہے ہیں، تلاوت تو یہ بھی کر رہا ہے، تلاوت تو وہ بھی کر رہا ہے، تو جو صفت سب میں پائی جائے وہ کسی کی پہچان نہیں بنتی، اور محمد کے گواہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ تلاوت کرتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ کوئی تلاوت ایسی ہے جو محمد کے گواہ کے علاوہ کوئی نہ کر سکا. بتا دوں وہ تلاوت کیا ہے؟ ہم کب تلاوت کرتے ہیں؟ پہلے بولنا سیکھتے ہیں، پھر لفظ پہچانتے ہیں، پھر حرف پہچانتے ہیں، پھر تلاوت کرتے ہیں. تو جو پہلے بولنا سیکھے پھر قرآن سنائے اسے امتی کہتے ہیں، اور جو محمد کی آغوش میں آگے سنائے اسے علی کہتے ہیں. مل کے ذرا بولے، اگر سارے بولے مل کر رسالہ یہ پیغام ہدیہ ہو گیا علی والوں کو. میں اب طویل گفتگو نہیں کروں گا، جو پیغام دینا تھا آپ کو میں نے سنا دیا. میں نے سورہ انعام کی آیت پڑھی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے مختلف آیتیں پڑھی، میں نے ابھی آخر میں آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت پڑھی جس میں اللہ نے نبی کے گواہ کی پہچان بتا دی ہے نا. اب علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں، زیادہ طویل نہیں کروں گا بیان ہے نا. اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ میں علی والوں کے سامنے علی کی فضائل نہ پڑھوں تو کس کی فضائل پڑھوں؟ ہمارے نبی نے کیا کہا تھا؟ ذرا سب مل کے بولو، اب 5 منٹ رہ گئے میرے پاس فضائل کے، پھر مسائل پڑھ لیں مجھے. ہمارے نبی نے کیا کہا تھا؟ زینوا مجالسکم بذکر، سب نہیں بول رہے، زینوا مجالسکم بذکر، کیا ترجمہ ہے؟ پیچھے والا ذرا میرے ساتھ دینا، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. وہ مجلس منحوس ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو. مل کے بولا کر سارے ذرا ماشاءاللہ. نبیوں کے لاپے ورد و وظیفہ علی کا ہے، دنیا معرفت و کنارہ علی کا ہے، مشکل کو دور کرنا طریقہ علی کا ہے، قرآن در حقیقت قصیدہ علی کا ہے. ارے بندہ خدا کا میں بھی ہوں اور آپ لوگ بھی، رتبے میں ہے کلندر جو بندہ علی سلامت رہے، مولا آباد رکھے. اس سے ذرا مل کے بولن سردار سارے مل کے پڑھ دیں ذرا. بھائی دیکھو کتنا علی کے ذکر کا موضوع ہے، نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے نا. میں اگر توحید پڑھ رہا ہوں اس میں یا علی کے نعرے، میں اگر شان مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں اس میں نعرے حیدری، میں اگر علی کا فضائل بیان کر رہا ہوں اس میں نعرے حیدری، ٹھیک ہے نا. اچھا کان پک جاتے سنتے سنتے جناب ہم تو کہتے ہیں یا علی مدد، یا علی مدد، کہتے ہیں جناب علی سے مدد مانگنا بدعت شرک. میں نے کہا بھائی دلیل کیا ہے؟ کہنے کا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ ممبر مقصد آل محمد کے پہنچانے کا ذریعہ ہے. اب اگر تھکے نہیں ہو تو پوری طاقت سے میں جملے کا جواب دینا ہے نا. کہنے کہ علی کے لیے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں ہے. ایاک نستعین کا مطلب مدد فقط اللہ کی. میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا بھائی تم کہہ رہے ہو کہ ایاک نستعین کا مطلب کہ مدد فقط اللہ کی ہے نا. تو جب 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو کیا پیغمبر روزانہ کی نماز میں ایاک نستعین نہیں پڑھتے؟ فجر میں کہا ایاک نستعین، ظہر میں کہا ایاک نستعین، مغرب میں کہا ایاک نستعین، عشاء میں کہا ایاک نستعین، عصر میں کہا ایاک نستعین. پروردگار تو مدد کر دے. علی والوں بتاؤ کیا اللہ آیا مدد کر دے؟ اللہ تو نہیں آیا، اللہ کا آرڈر آیا نادے علی. سلامت رہیں.
مولا بات کے ذرا سا مل کے ساتھ چلیں، پوری طاقت، ہاتھ کھول کے پوری طاقت لگانے تاکہ آواز جائے یہاں سے آخر تک، اور آخر والوں آپ کی آواز یہاں تک آنی چاہیے. بس آخری کلام ہے، کہیں بھی میں گریز لے کے مسائل پہ آ جاؤں گا، لیکن اب جب نبی نے کہا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، ہے نا، اور آپ کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں نعرے تکبیر ہاتھ بلند کر کے، نعرے حیدری ہاتھ بلند کر کے، مجھے یاد آتی ہے غدیر خون کی. سب بول رہے ہیں، سب کو جگا کے بولو، یہاں والے خاموش بیٹھے، ایسے نہیں چلے گا ہم کا، سب مل کے چلے گا، ہے نا، شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں، ہے نا، کوئی گھبرانے بنانے کی بات نہیں ہے. نبی نے علی کو جب مولا بنایا تو کیسے بیٹھے بیٹھے کیا کیا تھا؟ ہاتھ پہ اٹھایا اور زبان سے کہا من کن تو مولا ہو. وقت کم ہے، کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن اب ذکر آ گیا ہے غدیر کا تو ایک جملہ کہوں گا میں، ہے نا. نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں ایسے کہا نہیں کہا جس کا میں مولا علی اس کا علی مولا نہیں. نبی نے علی کو ہاتھ پہ بلند کیا، مولا سلامت رکھے، بس ایسی آواز سے رکھیے گا پوری طاقت سے یہ آخر جملہ پہنچنا چاہیے. اور 1.25 لاکھ کے مجمع کو نبی نے ہاتھ پہ اٹھا کے دکھایا، ہے نا، اور کہا من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا. فہذا یہ بزرگ، یہ خوش ہو رہے ہیں بچے نوجوان، اس کا یہ پوری طاقت لگاؤ، کچھ بول رہے ہیں کچھ نہیں بول رہے، اس کا یہ علی والوں مجھے کہنے دو، میرے نبی کے اس جملے پر میری جان قربان، میرے نبی پر میری جان قربان. نبی نے 1.25 لاکھ کے صحابہ کرام کے مجمع میں یہ جملہ کہہ کے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، قیامت تک کی ہدایت کر دی. نبی نے بتلا دیا علی کو بلند کر کے کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے، تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات. ابھی بھی سب نہیں بول رہے ہیں، ابھی تھکے بیٹھے ہوئے. میں اگر پڑھوں گا تو آپ بولیں گے نا. علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے، توضیح آیات ہم کریں گے، تفسیر آیات علی کریں گے، جنگ پر تنزیل قرآن ہم کریں گے، جنگ پر تعبیر قرآن علی کریں گے، تاسیس ایمان ہم کریں گے، تکمیل ایمان علی کریں گے، تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی کریں گے، زندگی ہم سنواریں گے، تقدیر کو علی پلٹائیں گے، اور چاند ہم شق کریں گے، سورج کو علی لوٹائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پوری کائنات کا مولا پوری کائنات کا مولا، پوری طاقت سے نعرہ آیا ہے. پڑھوں جملہ نہیں پڑھوں ہے نا، پڑھوں جملے اور ہاتھ بلند کرنے میں آپ نے مولا آباد رکھے ان ہاتھوں کو آباد رکھے، تھکن دور ہو جائے انشاءاللہ. یہ آخری جملہ پوری طاقت سے میں پڑھ دوں اور آپ سے اجازت لے لوں. کیا کہا نبی نے؟ من کن تو مولا ہو. بہت بول سکتا ہوں میں اس کو، اور وقت نہیں ہے میرے پاس نا. فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جو یہاں سے اسپیکر سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، جو کیمرے سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، جنہیں میں دیکھ رہا ہوں جو پنکھے کے پیچھے بیٹھے ہوئے، یہاں سے لے کر آخر تک میرا ساتھ دینا ہے. ایک جملہ تاریخی ہے. نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. 10,000 میں نہیں، 20,000 میں نہیں، 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے بتلا دیا کہ قرآن ہمارا پڑھائے علی، شریعت ہماری چلائے علی، چراغ ہمارا جلائے علی، گرے علم اٹھائے علی، کھڑے صنم گرائے علی، دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، اطاعت ہماری مودت علی کی، نبوت ہماری امامت علی کی، رسالت ہماری ولایت علی کی. جلال ہم ہوں گے، جمال علی، دین ہم ہوں گے، کمال علی، رحمت ہم ہوں گے، نعمت علی، برہان ہم ہوں گے، حجت علی، شہر علم ہم ہوں گے، علم قدر علی، شہر علم ہم ہوں گے، علم قدر علی، مالک کوثر ہم ہوں گے، ساقی کوثر علی، طٰہٰ ہم ہوں گے، آل یاسین علی، کتاب مبی ہم ہوں گے، امام مبی علی، الست اولا ہم ہوں گے، من کنت مولا علی، اور مکہ مکہ ہم ہوں گے، زماں زماں علی، اور جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں علی.
سن گنو میری آواز جدوں تک کھانا مکمل ایویں آواز عرشہ تک نہ پہنچی تو میں نعرہ لگا رہا تھا بلکہ سپر پاور سارے ہاتھ بلند کر کے یکجا ہو کے نعرہ سلامت رہیں سارے، مولا آباد رکھے آپ کو۔ ولایت کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، ہاتھ بلند ہو رہے ہیں۔ میرا جملہ یاد رکھنا ہے نا، ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تخت والا ہو، تاج والا ہو، لشکر والا ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں جب بھی ولی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہوں جب بھی ولی ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، گلے میں توق خاردار ہو جب بھی ولی ہے۔ یکم سفر کو آل محمد کو شام کے مرکزی بازار میں لایا گیا۔ خدا آپ کے ایمان کو اور بلند کرے، خدا آپ کے ماتم کو، آپ کے گریہ کو قبول کرے۔ قافلہ شام کے بازار میں آیا، سنو گے؟ اس شان سے آیا کہ آگے آگے نیزے پر عباس کا سر تھا، اور جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا وہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ ابن ابو تراب کے علم بردار کا سر ہے۔ پرسے کی مجلس ہے، 19 محرم ہے، عباس کے سر کے پیچھے پا پیادہ، پیدل، ناکے پہ نہیں، سید سجاد، ان کے پیچھے اہل حرم بیویوں کے ناکے۔ قافلہ بازار میں آیا، رونے والوں پیغمبر کے ایک صحابی تھے حضرت سہل ابن سعید، انہوں نے اس سر کو پہچان لیا۔ کس کے سر کو؟ حسین کے سر کو۔ عباس کا سر تو آگے بڑھ گیا تھا، خدا تمہاری ہائے کو قبول کرے۔ آئے اس ناکے کے پاس جہاں وہ سر تھا، اس ناکے پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگے سر تو حسین کا ہے، سر تو میرے مولا حسین کا ہے، لیکن بی بی آپ کون ہے؟ ایک مرتبہ بالوں کے اندر سے اس بی بی نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں۔ تو رو کے کہنے لگی میرے نانا کے صحابی، تو نے دیکھا کہ میرے نانا کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ کہا بی بی کیا آپ علی کی بیٹی ہیں؟ کہا میرے نانا کے صحابی تو نے مجھے صحیح پہچانا۔ کہا بی بی میں بوڑھا ہوں، خدا آپ کے پرسے کو قبول کرے، میں بوڑھا ہوں، مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے تعزیت کے لیے، بی بی میں بوڑھا ہوں، آپ نے کوئی کام نہیں آ سکتا، لیکن کوئی چھوٹی خدمت بتلا دے۔ کہا میرے نانا کے صحابی بس اتنا کر دے کہ یہ حسین کے سر کو لے کر آگے چلے جائیں تاکہ مجمع ساتھ میں آگے بڑھ جائے۔ سہل کے جیب میں 400 دینار تھے، نیزہ بردار کے ہاتھ پہ رکھے، رو رہے ہو، خدا تمہارے پرسے کو قبول کرے، اور کہا سر حسین کو لے کر آگے بڑھ جاؤ۔ اب ترتیب ذرا بدل گئی، آگے عباس کا سر، اس کے پیچھے حسین کا سر، اس کے پیچھے پیدل پیادہ سید سجاد، ان کے پیچھے بیویوں کے ناکے۔ یہ جو مشہور ہے نا باب الساعات، آپ سنتے ہیں ذاکروں سے باب الساعات، رونے والوں اس دن تک اس جگہ کا نام باب الساعات نہیں بنا تھا، وہ دمشق کا مرکزی بازار تھا۔ ساعات کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو، کیونکہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کئی گھنٹوں اس دھوپ میں کھڑا رہا، اس لیے اس جگہ کا نام بنا باب الساعات۔ زہر ابن قیس، روگے انشاءاللہ خوب مصاب ہوگے، زہر ابن قیس تشت طلع میں حسین ابن علی کا سر رکھ کر یزید کے دربار میں آیا، یزید کو سر پیش کیا۔ یزید نے حسین کے سر کو غور سے دیکھا، میرے مولا کے سر کے بال سفید تھے، داڑھی کے بال سفید تھے، خدا تمہاری ہائے کو قبول کرے۔ ایک مرتبہ یزید ملعون نے میرے مولا کے سر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ عجیب جملہ ہے نا، حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ زہر ابن قیس کہنے لگا امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو سارے بال سفید ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔
حسین کے سر کو دیکھا، بس 2 جملے، خدا تمہاری پسند کو قبول کرے۔ اس کے بعد یزید نے ان بیویوں پہ نگاہ ڈالی جو دربار میں تھی اور کہنے لگا مقتل کے جملے، من ہاذہی، یہ عورت کون ہے؟ من ہاذہی، یہ عورت کون ہے؟ من ہاذہی، یہ عورت کون ہے؟ ایک ایک کا پوچھا۔ زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتایا، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں خاتون ہے، یہ فلاں بی بی ہے۔ اب یزید نے نگاہ کی سید سجاد پر، کہا من ہاذا، یہ کون ہے؟ کہا یہ علی۔ مقتل کے جملے سنو گے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ علی۔ کہا کس کا بیٹا ہے؟ کہا حسین کا۔ کہا تم نے تو کہا تھا حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا۔ سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا۔ ایک مرتبہ یزید کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا۔ یہ ابن زیاد کا نام ہے۔ ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا۔ سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے۔ یہ ہے دبدبہ امامت کا، یہ ہے ولایت کبریٰ۔ خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سجدہ میں جگا دے۔ خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے۔ یزید کو غصہ آیا، کہا میرے سامنے تمہاری یہ ہمت، میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ سجاد نے پھر بولا خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے۔ رونے والوں یزید کو غصہ آیا، جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دو۔ جیسے ہی جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے آ گئی، سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آئی اور کہا یزید تیری مجال کہ تو میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر دی۔ یزید گھبرا گیا، کہنے مقتل کے جملے، کہنے لگا من ہاذہ المتکبر، یہ مغرور عورت کون ہے؟ مقتل کے جملے، یہ مغرور عورت کون ہے؟ کہاں تو زہر ابن قیس کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، جیسے ہی پوچھا نا کہ یہ مغرور عورت کون ہے، رونے والا زہر ابن قیس کانپنے لگا، کہا امیر آہستہ بول، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اب شہزادی کا جملہ سنیں، ایک مرتبہ کہنے لگی امن العدل یبنۃ لقا، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، کیا یہ عدل ہے کہ تیری عورتیں، تیری کنیزیں تو پردے میں رہیں اور رسول زادیاں دربار میں کھڑی رہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ جملہ کہہ کر میری شہزادی بیٹھ گئی، اور اب جو شہزادی بیٹھی تو دربار میں رونے کا غول مچا۔ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے علی کا لہجہ سن لیا، سنا، ارے یہ محمد کی نواسی بول رہی تھی، ارے یہ علی کی بیٹی بول رہی تھی، ارے یہ فاطمہ کی بیٹی بول رہی تھی، ارے یہ حسین کی بہن بول رہی تھی۔ دربار میں رونے کا غول مچا، یزید گھبرا گیا، یزید نے گھبرا کے اپنا سر جھکایا۔ ابھی رونے والوں یزید سر جھکائے کچھ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں حرم سرا کا پردہ اٹھا اور یزید کی عورت، یزید کی بیوی ننگے سر ننگے پاؤں دربار میں آ گئی۔ یزید گھبرا کے اٹھا، اپنی عبا اتاری، اپنی عورت کے سر پہ ڈالی اور کہنے لگا تو بلوائے عام میں آ گئی، تو